آج کا جو موسٹ پاپولر قرآن ہے وہ حفظ کا قرآن ہے، اور حفظ نے جس بندے سے قرآن لیا تھا اس کا نام عاصم تھا، لیکن عاصم نے 2 قرآن رپورٹ کیے تھے ڈفرینٹ قسم کے، اور ان 2 قرآنوں میں اتنا ڈفرینس تھا کہ مسلمان ان پہ آپس میں جھگڑا کرتے تھے۔ کیسے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، قرآن کے احرف کے حوالے سے جو پچھلی ویڈیو میں نے ایک بنائی تھی جس میں یاسر قاضی کی ایک ویڈیو کا حوالہ دیا تھا، اسی کو فردر تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ تو عثمان جو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ تھا، اس نے یہ کوشش کی تھی کہ جتنے عرب کے ڈائلیکٹ تھے 7 قسم کے، ان میں سے اس نے کوشش کی تھی کہ 6 کو جلا دیا جائے۔ وہ اس نے اس لیے جلایا تھا کیونکہ 6 قرآنوں میں ملتے جلتے الفاظ تھے، سینونیمس ورڈز تھے جو کہ اللہ نے ریویل کیے تھے 6 مختلف ٹرائبس کے لیے۔ وہ آپ ویڈیو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو موسٹ پاپولر قرآن ہے، جو حفظ کا قرآن پڑھا جاتا ہے 95% آف دا مسلم ورلڈ میں، وہ قرآن جو ہے وہ عاصم سے لیا تھا حفظ نے، لیکن عاصم نے بیسیکلی 2 قرآن رپورٹ کیے تھے، اور ان 2 قرآنوں میں اتنا زیادہ اختلاف تھا کہ مسلمان اس ٹائم پہ، عثمان کے ٹائم پہ لڑا کرتے تھے ان ڈفرینسز کی وجہ سے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عثمان نے تو یہ کوشش کی تھی کہ 6 مختلف قسم کے ڈائلیکٹس کو جلا دیا جائے اور صرف قریشی ڈائلیکٹ کو باقی بچایا جائے، جو کہ نبی کا اپنا ڈائلیکٹ تھا، سعودی عربیہ کا۔ لیکن یہ ہوا کہ جب عثمان نے وہ صحیفے جلائے جو دوسرے قبائل کے ڈائلیکٹس میں تھے یا ان کی لینگویج میں تھے، ان کو جلانے کے باوجود آج مسلمانوں کے پاس 10 مختلف طرح کے اپرووڈ قرآن ہیں، یعنی کہ یہ وہ قرات ہیں یا وہ قرآن ہیں جو مسلمانوں نے اپروو کیے۔ اور ان 10 قرآنوں میں سے میں صرف ایک کی آپ کو ابھی کہانی سنانے لگا ہوں، کہ ایک جو موسٹ پاپولر قرآن ہے جو مسلم ورلڈ میں آج پڑھا جاتا ہے، جو کہ 95% مسلم ورلڈ میں پڑھا جاتا ہے، وہ ہے حفظ قرآن۔ اور حفظ نے یہ قرآن لیا تھا عاصم جو اس کے ٹیچر تھے یا جن سے اس نے لیا تھا، تو حفظ نے یہ قرآن عاصم سے لیا تھا۔ اب یہ جو عاصم بندہ ہے، عاصم ابن ابی النجود، بیسیکلی اس نے 2 قرآن رپورٹ کیے تھے۔ پہلے میں آپ کو وہ تھوڑی سی ذرا نریشن بتا دوں کہ یہ کیسے لڑی بنتی ہے ان لوگوں کی، کہ کس نے کس سے رپورٹ کیا تھا، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ ان میں کیسے ڈفرینسز تھے اور مسلمان کیسے ان پہ لڑا کرتے تھے۔ اب یہ میرے سامنے ویب سائٹ ہے islamicawareness.org، ٹھیک ہے جی۔ یہ انہوں نے بنائی اس لیے ہے کہ کرسچنز اور دوسرے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان کو جواب دینے کے لیے یہ ویب سائٹ بنائی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے۔ اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ حفظ نے جو قرآن لیا تھا عاصم سے، بیسیکلی عاصم نے آگے سے کن سے لیا تھا، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو عاصم نے رپورٹ کیا تھا ابو عبد الرحمن السلامی اور زر ابن حبیش سے۔ اب یہ 2 بندوں سے عاصم نے قرآن رپورٹ کیا، لیکن آگے ان 2 بندوں نے کن سے رپورٹ کیا قرآن، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ابو عبد الرحمن تھے، انہوں نے رپورٹ کیا عثمان اینڈ علی ابن ابی طالب اینڈ ابی بن کعب اینڈ زید بن ثابت۔ اب یہ جو عبد الرحمن تھا بندہ، اس نے رپورٹ کیا تھا عثمان سے، علی سے، ابی بن کعب سے اور زید بن ثابت سے۔ اب یہ زید بن ثابت والا قرآن رپورٹ ہوا، عبد الرحمن تک پہنچا اور پھر وہاں سے عاصم تک پہنچا اور عاصم نے وہ آگے رپورٹ کیا۔ لیکن جو دوسرا قرآن تھا وہ زر ابن حبیش نے رپورٹ کیا، اور زر نے رپورٹ کیا تھا ابن مسعود سے۔ تو اب ہمارے پاس 2 طرح کے قرآن آئے، ایک ابن مسعود والا اور ایک زید ابن ثابت والا۔ یہ 2 قرآن عاصم نے رپورٹ کیے تھے۔ اب جو 2 قرآن رپورٹ کیے تھے عاصم نے، ایک زید ابن ثابت کا، ایک ابن مسعود کا، ان 2 قرآنوں میں کتنے ڈفرینسز تھے؟ یا اب ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جس بندے سے آگے سے حفظ نے قرآن لیا، اور حفظ کا قرآن اب پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ اب میں صرف بتانے لگا ہوں کہ حفظ کا جو استاد تھا عاصم نے جو 2 قرآن رپورٹ کیے تھے، ابن ثابت کا اور ابن مسعود کا، ان دونوں قرآنوں میں اتنے ڈفرینسز تھے کہ مسلمان آپس میں لڑا کرتے تھے۔
اب اس حوالے سے تھوڑا سا ہم یاسر قاضی کو سن لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قرآنوں کا جو ڈرامہ تھا یہ کتنا زیادہ تھا۔ اب یہاں پر یاسر قاضی ہمیں بتائے گا کہ ڈیٹیل کے بعد کہ جب نبی کی وفات ہوئی تو مسلمان آپس میں ابن مسعود اور ابن ثابت کے قرآن پہ لڑا کرتے تھے، دونوں میں اتنا ڈفرنس تھا۔ Now, when the Prophet ﷺ passed away, the Sahaba understood these differences and they went to their various lands and respective regions and continued to recite the way that they had been taught, each one as the Prophet ﷺ had taught him. But many of the younger people, not the companions, the students of the companions, were unaware of these differences. And we mentioned in a previous episode that some of these different younger students met up, for example, in Azerbaijan on the Muslim battlefield, the front lines of the Muslim border. And one of them is reciting according to Ibn Mas'ud, the other one is reciting according to Zayd ibn Thabit, and they don't know that the Quran has been revealed in different recitations. And so they began fighting one another. اب آپ نے یہاں پہ سنا کہ یاسر قاضی بتا رہا ہے کہ مسلمان جب آذربائیجان کی جنگ کے وقت ملے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ زید ابن ثابت کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہے اور دوسرا بندہ ابن مسعود کے مطابق قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب یہ دونوں قرآن عاصم نے رپورٹ کیے اور ان دونوں میں اتنا ڈفرنس تھا کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ سنیں ڈاکٹر یاسر قاضی کو۔ Began accusing the other one of falling into error. And that is why Hudayfa ibn al-Yaman went back to Medina and he said, "Oh Uthman ibn Affan, you have to combine the ummah on one mushaf." تو اس لڑائی کے بعد عثمان کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ پوری امہ کو ایک قرآن پہ متفق کریں، ایک قرآن پہ لے کے آئیں۔ اب وہی دو نام میں آپ کو یہاں پر دکھا چکا ہوں کہ عاصم نے جو دو قرآن رپورٹ کیے تھے، ایک زید ابن ثابت سے کیا تھا اور دوسرا ابن مسعود سے کیا تھا، اور یہ دونوں قرآن آپس میں اتنے زیادہ ڈفرینٹ تھے کہ مسلمان آپس میں لڑنا جھگڑنے شروع ہو گئے تھے۔ اس ڈفرینس کی میں تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں کہ ابن مسعود والا قرآن کس حد تک ڈفرینٹ تھا، میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں احادیث کی روشنی میں۔ اب ابن مسعود وہ بندہ ہے کہ جس کے حوالے سے نبی نے فرمایا تھا، اب یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، والیوم 1 بک 46 حدیث نمبر 3810۔ اس میں نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 4 بندوں سے سیکھو۔ ابن مسعود سب سے پہلا بندہ ہے، پھر ابی بن کعب ہے، پھر معاذ بن جبل ہے، اور پھر سلیم ہے۔ تو ان لوگوں سے نبی نے کہا کہ قرآن سیکھو، اور ان میں ابن مسعود سب سے پہلے ہیں۔ لیکن اب ابن مسعود کا قرآن جو تھا وہ کتنا ڈفرینٹ تھا، وہ تھوڑا سا ہمیں گلمپس جو ہے وہ ہمیں ایک حدیث سے ملتا ہے کہ ابن مسعود کیا سمجھتے تھے۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4976۔ اس میں زر بن حبیش، جو ہم نے ابھی نام پڑھا تھوڑی دیر پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا 2 صورتوں کے متعلق، سورہ فلق اور سورہ ناس کے متعلق پوچھا، کہ جو عبداللہ بن مسعود ہے وہ تو کہتا ہے کہ وہ جو 2 صورتیں ہیں وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ اب نبی نے تو فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے آپ قرآن سیکھیں، جبکہ ابن مسعود جو ہیں وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس وہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کو پریئر سمجھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پھر ابی بن کعب کہہ رہا ہے جی کہ نہیں، میں نے نبی سے پوچھا تھا تو وہ قرآن کا حصہ ہے۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ ابن مسعود ایسا سمجھتا ہے کہ 2 صورتیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں، وہ پریئر سمجھتا ہے، ان کو دعائیں سمجھتا ہے، وہ ان صورتوں کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتا۔ تو نبی کو ان باتوں کا نہیں پتا تھا، تو پھر نبی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ جو قرآن ہے وہ ابن مسعود سے سیکھو؟ وہ سب سے پہلا نام تھا ابن مسعود کا۔ اب یہ وہی عبداللہ بن مسعود ہے کہ جس کے قرآن میں سورہ فلق اور سورہ ناس نہیں ہے۔ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ صرف پروننسیشن کا ڈفرینس ہے، یہ پروننسیشن کا ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ جو 10 طرح کے قرآن آج کل اپرووڈ ہیں نا، جو مسلمان مانتے ہیں کہ 10 ڈفرینٹ طرح کے قرآن اویلیبل ہیں، جو مسلمان خود سے مانتے ہیں کہ یہ 10 ہیں، اس کا پروف یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بک دکھاتا ہوں۔ یہ بک ابھی پبلش ہوئی ہے ریسنٹلی، یہ فضل سلیمان نے پبلش کی ہے، اور اس میں اس نے جو 10 قرآن ہیں ان سب کی ٹرانسلیشن اکٹھی کی ہے، یعنی کہ اس نے ایک قرآن کی ٹرانسلیشن شروع کی ہے اور پھر ہر پیج پہ بتایا ہے کہ اس جگہ پہ یہ والا قرآن اتنا ڈفرینٹ ہے اور اس میں اس کا ٹرانسلیشن یہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کر کے اس نے 10 مختلف قرآنوں کی 10 ٹرانسلیشنز کو اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروف ہے، ثبوت ہے کہ جو 10 قرآن ہیں ان میں پروننسیشن کا ڈفرینس نہیں ہے، ان میں
मीनिंग का डिफरेंस है, उनमें वर्ड्स ऐसे हैं कि जो डिफरेंट तरह से मीन करते हैं, जिनका मतलब डिफरेंट तरह से निकलता है, और उनकी ट्रांसलेशन इस एक किताब में जो मुसलमानों ने ही लिखी है इसमें मिल जाती है। ठीक है जनाब, तो आज के लिए बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक बंदे ने 2 कुरान रिपोर्ट किए थे और दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस था कि मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, जैसे कि हमने यासिर काजी को सुना। तो कुरान कभी भी प्रिजर्व नहीं था और ना कभी कुरान प्रिजर्व होगा। उस्मान ने जब कुरान जलाए थे उस वक़्त से लेके आज तक बेशुमार कुरान रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उनमें से 10 अप्रूव्ड कुरान समझे जाते हैं कि वो तवातर से आए हैं। उनमें जो नरेटर्स का सिलसिला है वो कंटिन्यूस है, 2-3 लड़ियों से वही कुरान मिलते हैं। तो इस वजह से समझा जाता है कि वो जो 10 कुरान हमारे पास आज हैं वो सही कुरान है, ठीक है। और उन सही कुरानों में आपस में मीनिंग्स का इतना बड़ा डिफरेंस है कि आप देख सकते हैं। उसकी एक बुक अवेलेबल है जिसकी ट्रांसलेशन अलहदा से मिल जाती है। तो जो अल्लाह ने कहा था कि कुरान प्रिजर्व है और मेरा वादा है कि मैं प्रिजर्व रखूँगा, ये एक फजूल सी बात है जो ना पहले कभी उस्मान के दौर में पूरी हुई थी और ना आज कभी पूरी हो सकती है, क्योंकि मुसलमानों को खुद पता नहीं है कि असल कुरान कौन सा है। इसीलिए जो 10 तरह के मुख्तलिफ कुरान मुख्तलिफ जगह से वसूल हुए उन सब को अप्रूव कर दिया, क्योंकि वो इतनी तवातुर से आए थे, इतने ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट किए थे कि उनको डिनाई करना मुश्किल था। इस तरह से मुसलमान अब इस वक्त 10 कुरानों को अप्रूव्ड मानते हैं और उनको नहीं पता कि असल कुरान कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इन चीज़ों को समझें और अपनी एक्सट्रीमिज़म से निकलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप मुझे पैट्रियन, पेपॉल पे सपोर्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेरे चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। और until next time, please try to stay away from Islam. Thank you.